السلام علیکم جی۔ پاکستان کی معاشی ٹیم جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس موجود ہے، اور ظاہر امریکہ میں ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ معاشی ٹیم کی سربراہی فرما رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ، جو کہ جو مین فورس ہیں بیہائنڈ آل دس، جسے کہنا چاہیے اس وقت جو پاکستان کی اکنامک پالیسی طے ہوگی انڈر شہباز شریف، اس کی جو مین کسٹوڈین ہوں گی وہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ہوں گی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو رکھا ہوا تھا میڈیا کے لیے، اور میڈیا میں پہلے دن جب ان کی گین ہوئی ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر توہین قرآن کا الزام لگا دیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحب کی ٹیم اگر کوئی سوشل میڈیا کی ہے، اور مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم اگرچہ کود کے ان کے دفاع میں آئی، لیکن جو گند پھیلانا تھا وہ پی ٹی آئی کے مشوانی اور جبران اور جناب یہ سارے پھیلا کے نکل گئے تھے، ارسلان سارے پھیلا کے نکل گئے تھے وہ گند جو تھا۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پہلے فلیش کر کے اس کے بعد گروپوں میں گھس گئے۔ گروپوں میں تو پھر نہیں نہ ہوتا کوئی زیادہ پکڑ دکڑ، تو گروپ ہوتے بھی اپنے مائنڈ سیٹ کے ہیں، تو پھر وہاں پہ تو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ بہرحال مفتاح صاحب جو تھے وہ پہلے دن انہوں نے اچیو کیا، انہیں پتہ چلا کہ کوئی اچیومنٹ کرنے کے اوپر بھی جوتے پڑ سکتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی نے کر کے دکھایا کہ آپ کچھ ہم اچیو کریں گے تو وہ پیکج ہوگا، میرے پاکستانیوں پیکج ملا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ذہنی مریض ہے، وہ جو نشئی ہے، وہ آگے پیکج اناؤنس کرے گا، اور آپ اگر وہ اچیو کریں گے تو وہ بھیک ہوگی۔ یہ ہے اس کا آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے احباب پائے جا رہے ہیں کہ یہ احمدیوں کے بعد یہ دوسرا فرقہ ہوگا، فرقہ عمرانیہ، جو پاکستان کے اندر تشکیل پا رہا ہے، اور جس کی جو وہ واہیات اور لافزنیاں اور حرام زدگیاں اور بد زبانیاں اور کفریاں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر اس سے باز نہیں آئے، جو کہ انہوں نے نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر یونیورسٹیوں کے اندر، کلاسز کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر جو ہے وہ وہی والے مناظر آپ کو نظر آئیں گے جو آج کل بھارت میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے، اور ریئیکشن والے بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کے پیچھے وہ ہیں، تو ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے پیچھے اب وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس لیے آپ بے فکر ہو کہ اپنا ریئیکشن دیجئے، ان کے پیچھے وہ والے نہیں ہیں۔ پہلے تو اس لیے ریئیکشن نہیں نہ آتا تھا کہ ان کے پیچھے وہ تھے، تو اس لیے جو ہے یہ ان بد زبانوں کی زبان کے اوپر کسی نے کہیں نہ کہیں تو کوئی روک ڈالنی ہوگی نا، کہ یہ نبی رسول اور خدا تک پہنچ جائیں۔ یار کوئی بات کرنے کی، لگام ڈالو اپنے اس واڈے کو جو کہتا ہے اللہ کے بعد جو ہے عمران خان، ٹھیک ہے، اس کو لگام ڈالو، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی اس کو بس کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں تو ہر ایک کو غازی علم دین شہید بننے کا چڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے بھائی جان رمضان کے مہینے میں یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بکواسیات کر رہے ہیں۔ ظاہر آئی ڈیز اصلی نہیں ہیں، جعلی آئی ڈیز ہیں، فیک آئی ڈیز سے آتے ہیں، جو پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے گزشتہ 12 سال سے۔ جب فیک آئی ڈی کے سامنے کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی تو پھر کون ٹارگٹ بنے گا؟ پھر اس طرح کے ٹارگٹ بنیں گے یہ جو ان کی قیادت ہے، یہ جو بکواسیات کرتے پھرتے ہیں، یہ وڈا ہو گیا، وہ جو عمران اسماعیل ہو گیا، وہ جو زیدی ہو گیا، کراچی والے، مطلب کراچی والوں کو تو یہ سیٹ مل گیا نا، اس طرح لاہور کے اندر بھی کوئی ایک آدھ سیٹ مل جائے گا، اور کراچی اسلام آباد کے اندر بھی، اور پھر یہ میرا مطلب ہے زیادتی ہوگی نا یار۔ وہ تو باز نہیں آ رہے، وہ تو بھونکنے سے باز نہیں آ رہے، وہ تو شاعر اسلام کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ ہم تو وارننگ کر رہے ہیں کہ اس کا پھر ریئیکشن اس صورت کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان بورڈز کے اوپر پیسے لگانے کم کرو، بکواسیات کرنا کم کرو، یہ مذہبی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں، اور پاکستان میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پہ اتنے معذور ہو کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا، تو کسی پڑھے لکھے بندے سے کہو وہ آپ کو نکال کے دکھا دے کہ یہاں پہ کیا ہوا کرتا ہے۔ خیر، ہم آئی ایم ایف کی طرف واپس چلتے۔ آئی ایم ایف کے پاس جناب جو مذاکرات ہوئے، دسو یار کہڑے واہیات لوگ بچ آ گئے۔ ہاں،
آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ یہی ہونے تھے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جس دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے بعض لوگوں کے بقول لپیڑے کھا کے لپیڑے نہیں پائے، وہ ایک ڈائری پکڑ کے جس میں گوگی کا سارا حساب کتاب لکھا ہوا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالا روانہ ہوئے، اسی دن آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ تمہاری کٹی، تمہارے مذاکرات بند، کیونکہ اب یہ حکومت چلی گئی ہے، نئی حکومت آئے گی تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ نارملی یہ جو سٹے ہوتا ہے، یہ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ 3 سے 4 مہینے کا ہوا کرتا ہے، اور 3 سے 4 مہینے کے لیے وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ نارمل جب حکومت ختم ہوتی ہے، نو کانفیڈنس مطلب الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد پھر نئی حکومت بنتی ہے، کابینہ بنتی ہے، پھر ٹھیک، تو یہ انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب نو کانفیڈنس تھا، وہ کرتے کراتے ہفتے کے اندر حکومت انسٹال ہو گئی، وفاق کی، اگرچہ صوبائی حکومت جو ہے وہ 20 دن کے باوجود بھی انسٹال نہیں ہو پا رہی، لیکن وفاق کی ہو گئی، اور جب وفاق کی حکومت انسٹال ہو گئی تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ پہن وہ آپ نے مذاکرات کیے تھے، تو وہ مذاکرات ان کے ساتھ ہمارے بحال ہوئے، ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، ہم نے کہا جی وہ ڈیٹا ہم نہیں مانتے، پچھلی حکومت نے ڈیٹا جو تھا وہ اوپر نیچے کر کے دیا تھا، وہ بڑے مطلب کہ 2 نمبر لوگ تھے، حالانکہ نال بغل میں ہی ہم وہی 2 نمبر لوگ لے کے گئے، یہ سیکٹری فنانس وغیرہ پچھلی حکومت کے چل رہے نا، تو ہم نے کہا جی وہ بڑے، تو آپ جو ہے ہمیں تھوڑا سا موقع دیں، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپریل میں، تو ہم ذرا 1 مہینہ لگا کے نا ڈیٹا شیٹا سیدھا کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم روٹی آپ کی طرف کھائیں گے، افطاری آپ کی طرف کریں گے، افطاری تو خیر اس وقت نہیں ہوگی، لیکن ہم روٹی آپ کی طرف کھائیں گے، اور ہم پاکستان آ رہے ہیں جناب دورہ کرنے کے لیے، اور آگے دیکھیں گے، آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو مئی کے دیے مذاکرات سیٹ ہو گئے، ان کے پاس جو ڈیٹا ہم نے کہا جی ہم اس میں بہتری کرنا چاہیں گے، ہم اس میں امپروومنٹ کرنا چاہیں گے، اور یوں ڈیٹا جو ہے وہ ادھر ہم نے مطلب کہ رکوا دیا ان سے نا، کہ اس پہ غور نہ کریں، ہم آپ کو بہتر ڈیٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، باہر نکل کے ہم نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ جناب دیکھیں وہ جو ہیں وہ سبسڈی وغیرہ کہتے ہیں ختم کریں، تو اصولی طور پہ تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم چونکہ سیاستدان ہیں تو ہم کہیں گے کہ جناب دیکھیے وہاں سے بڑا پریشر ہے، اس کے باوجود ہم ختم نہیں کر رہے، اب دیکھ لیں کیا کہا۔ اس کے بعد جناب دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے، ریزرو کی بات بھی کی ہے، اور اب اس پروگرام کو ختم ہونے کے اندر 5 مہینے باقی رہ گئے تھے، اگر ہم اس کی آفیشیل پوزیشن پہ آئیں تو درمیان میں سے 1.5 سال کا عرصہ نکال دیں تو 3 سال کا یہ پروگرام تھا، جس دن یہ بنیادی باتیں میرے سے سن لیجئے، 3 سال کا پروگرام تھا، شروع ہونے کے 1 سوا سال کے بعد کرونا آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور کرونا کے لیے 1.5 سوا سال کے لیے یہ اسٹال رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ بحال ہوا، پھر چیزوں کی قیمتوں میں بے شمار اضافے دیکھے گئے، جس کے اندر پٹرول، گیس، بجلی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ اب اس پروگرام کے خاتمے میں، یعنی کہ 3 سال کے خاتمے، ایکچولی تو 3 سال 1.5 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آتے ہی 6 مہینے بعد تو یہ چلے گئے تھے، تو 3.5 سال بعد مطلب ختم ہو جانا چاہیے تھا، سوری 3.5 ماہ پہلے تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ پروگرام نہیں ہوا کیونکہ آئی ایم ایف تھا، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو مدت ڈال گئی، تو اب اس کی مدت کے اندر 5 ماہ باقی تھے اس کے پروگرام کے خاتمے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 1 سال بڑھا دیجئے، تو 1 سال انہوں نے بڑھا دیا، یوں اس حکومت کو مل گئے 12 اور 5 17 مہینے۔ اب 17 مہینے کے اندر اب تک اس پروگرام ٹوٹل کتنے کا تھا جب شروع کیا تھا عمران خان صاحب نے؟ $6 ارب کا، ٹھیک ہے، اور $6 ارب میں جو تھا وہ $3 ارب ہی لے پائے تھے، اس کے بعد چونکہ انہوں نے کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا ہوا تھا، تو پروگرام انہوں نے پیسوں کی اماؤنٹ کی ریلیز روک دی تھی۔ اب وہ $3 ارب اوریجنل پروگرام کے $2 ارب ہم نے کہا کہ جی اور ہمیں دے دیں، یہ پروگرام $8 ارب کا کر دیں، یوں اگلے 17 مہینے کے اندر مفتاح اسماعیلی اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کو آئی ایم ایف سے $5 ارب ملنے ہیں۔ کتنے؟ $5 ارب اس ٹیم کو ملنے ہیں آئندہ 17 ماہ کے لیے، یہ منیمم عرصے کے اندر میکسیمم رقم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو میں یاد کرا دوں تو پچھلے دنوں آئی ایم ایف نے ایک اکنامک بوسٹر کی بات کی، ورلڈ بینک نے ایک اکنامک بوسٹر کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر ترقی کی شرح جو ہے وہ بہت کم لیول کے اوپر جا رہی ہے دنیا بھر کی اس وقت، ٹھیک ہے،
دنیا کی ترقی کی شرح اس وقت کم ترین لیول پہ جا رہی ہے. اس کو ٹکا لگانے کے لیے, اس کو بوسٹ دینے کے لیے 45 ارب ڈالر کا ایک اس نے بنایا ہے, اور یہ خاص طور پہ ٹارگیٹڈ ہوگا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے. ٹھیک ہے, ہم جیسے ممالک کے لیے تو 45 ارب ڈالر میں سے اپنا بھی کوئی 2-3 ارب ڈالر کا فلوک لگے گا نا بادشاہ. تو یوں اس حکومت کو, اور یہ رقم انہوں نے آئندہ جو ہے وہ 12 ماہ کے اندر ڈسپرس کر دینی ہے. تو یوں 2-2.5 ارب ڈالر اس فنڈ سے بھی لگے گا. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو 4-4.5 ارب ڈالر ہمیں کرونا فنڈ کا IMF سے ملا تھا, اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو. یہ اسی طرح کا ہی اس حکومت کا بھی, جو بھی یہ حکومت اس وقت ہوگی, آئندہ ہو سکتا ہے اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں, لیکن ہوگی تو اس کو یہ والا ڈبل ڈوز ملے گی. ایک تو اگلے 17 مہینے کے اندر 5 ارب ڈالر یہ ملے گا, تو کچھ 2.5-3 ارب ڈالر جو ہے کم از کم ہمیں اس 45 ارب ڈالر سے ملے گا, جو ورلڈ بینک نے دنیا کی معیشتوں کی جو کم ہوتی ہوئی شرح نمو ہے ترقی کی, اس کو بوسٹ دینے کے لیے جو آگے کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی اس وقت اپنا, اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن اب تک کی جو اس کے جو خطرناک اثرات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 15 سے 16% ہو جائے گی. انفلیشن, افراط زر جو ہے وہ 15 سے 16% ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نیچے آ جائے گا, جو کہ موجودہ حکومت کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کام کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا. کوئی بھی ترقیاتی کام کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا. تو خیر اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ نیچے آ جائے گا. حکومت کی جو ہے وہ بچت کی پالیسیوں کے نتیجے کے اندر اکانومی سبسڈائز ہو جائے گی, اسٹیبلائز ہو جائے گی. یہ ایک پہلو ہے, لیکن یہ ایک تنزیہ پہلو ہے, کیونکہ اسٹیبلائز ہو جائے گی یعنی کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو اسٹیبلائز ہے نا جی. مطلب آپ کہیں گے جی اکانومی توازن کی حالت میں ہے. بھئی توازن تو اس کی حالت تو ہم تب کہتے ہیں جب وہ چل رہی ہوتی, جب وہ کھلوتی ہوئی ہے اسٹینڈ اسٹل, تو توازن ہی ہونا ہے نا بادشاہ. تو وہ والا توازن آ جائے گا, وہ والا طنز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر تو ظاہر ہے پہلے جو ہم نے خرچے کیے ہیں اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور اگر تو وہ ہمارا طبقہ اشرافیہ وہ قرض ادا کرنے کو تیار ہے, ڈالر بچانے کو تیار ہے, ڈالروں کے حیثیت پہ کام کرنے کو, مطلب ڈالر بچانا ہے نا جی, $1 کمانے سے $1 بچانا بہتر ہے, دنیا کا سب سے بڑا محاورہ ہے. تو پھر تو ٹھیک ہے جی, لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر یہ کاسٹ ادا کرنی پڑے گی. کس کو؟ اس ملک کے غربا کو, مہنگائی کی شکل کے اندر اور اس طرح کے دیگر شکلوں کے اندر. یہ تھا جی بہرحال آج کا میں نے کہا IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کا اپ ڈیٹ دیا جائے. ہاں ہم بہرحال اس کو پیکج نہیں کہیں گے, قرض ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو ادا کرنا پڑے گا, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ IMF کا پیکج 3 سال کے لیے ہوتا ہے. 3 سال کے اندر آپ یا تو IMF کے سے لیے گئے پیسے اسے واپس دے کے اس کے سسٹم میں سے نکل جاتے, اور اگر نہیں نکلتے تو تیسرے سال اس کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں, اور یوں 5 سال میں اس نظام سے نکل جاتے ہیں. یہ IMF سے یہی نسل لے گی اور یہی نسل ادا کرے گی اپنی ہڈیوں کے ذریعے. وہ ورلڈ بینک کا لون ہوتا ہے جو آئندہ نسلوں نے ادا کرنا ہوتا ہے. جہالت جو ہوتی ہے نا, وہ ہمارے ملک میں ننگا ناچ ناچتی ہے. پائن کچھ کہن تو پہلے کچھ پڑھ لکھ بھی لیا کرو, تہاڈی مہربانی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.